السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ فاطمہ علی اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیپینڈنٹ اردو۔ موٹر وے اجتماعی زیادتی کیس کا مرکزی ملزم عابد ملہی پیر کے روز فیصل آباد سے بالآخر گرفتار ہو گیا اور منگل کے روز اسے انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں سے اسے شناخت پریڈ کے لیے جیل بھجوا دیا گیا۔ اب اس کیس میں عابد ملہی کو کس طرح پکڑا گیا اور اس کیس کے قانونی تقاضے کیا ہوں گے، آج اسی پر بات کریں گے۔ ہم چلتے ہیں فرحاد علی شاہ صاحب کے پاس، جو کہ قانونی ماہر ہیں اور خاص طور پہ کرمنل ٹرائلز جو ہے وہ ان کی ایکسپرٹی ہے۔ ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو کیس ہے عابد ملہی کا، یہ اس کا سٹیپ بائی سٹیپ اس کیس میں کیا آگے فردر ہوگا اور کیا عابد ملہی جو ہے اس کو سرعام پھانسی دی جا سکے گی، یا کیا وہ اپنی ضمانت کروا سکتا ہے، یا کیا وہ اپنے اس کیس کے لیے ہائر کورٹس میں اپیل دائر کر سکتا ہے۔ یہ بیسیکلی ڈائریکٹ ایویڈنس کا کیس ہے، وکٹم موجود ہے، لیکن پہلے دن سے جو ایف آئی آر درج کی گئی تھی وہ پروسیکیوشن کی سٹوری کو کمپلیننٹ جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور جو وکٹم لیڈی تھیں وہ بھی پہلے دن سے اپنی آئیڈینٹی کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتی تھیں، کیونکہ یہ ہماری کورٹ آف ایویڈنس ہے اور اس کے اندر اگر کوئی شک کا فائدہ کوئی بھی اگر نکلتا ہے تو وہ اسپیسیفکلی ایکیوز کو فیور کر جاتا ہے، اور ہمارا لا جو ہے اس کے اندر بڑا کلیئر کٹ یہ لکھا گیا ہے کہ اگر آپ کا ایک بھی ڈاؤٹ ہوگا تو اس کو ایکویٹل کی طرف بات چلی جائے گی۔ اور اس کیس کے اندر پروسیکیوشن کے لیے پہلے دن سے بہت زیادہ فلاز ہونے کی وجہ سے اور ایویڈنس کے لیک ہونے کی وجہ سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ایکیوز کو فیور کرتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت امپورٹنٹ پیس آف ایویڈنس جو کہ ہم آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کہہ سکتے ہیں، اس کو پولیس کی طرف سے صرف نمبر سکورنگ کرنے کے لیے اور سوشل میڈیا پر اور پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پہ جو پریس ریلیزز جاری کی گئیں، اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ اب پروسیکیوشن کو فیس کرنا پڑے گا، اور ایک بڑا ویلڈ پیس آف ایویڈنس جو ہے وہ صرف اس لیے سے ریلائی نہیں کیا جا سکے گا اور ضائع ہو جائے گا کہ اس کے اوپر کیونکہ ان کی طرف سے اس کی تصاویر جاری کرنے کی وجہ سے عدالتیں کبھی بھی اس پر ریلائی نہیں کر سکیں گی۔ اس کی آئیڈینٹی کو ڈسکلوز نہیں کیا جانا چاہیے تھا، اور اس کی آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ جو تھی وہ ایک بڑا سرکمسٹانشل پیس آف ایویڈنس بن جاتا، اور اس کے ساتھ آپ اس کو ڈیجیٹل فرانزک کی طرف لے جاتے، اس کے ساتھ آپ ڈی این اے میچنگ کی طرف لے جاتے، اس کے ساتھ پھر اس کا جو سپرم ڈیٹیکشن کے حوالے سے وہ سارا کا ساری جو ایویڈنس کلیکٹ کی گئی تھی، تو یہ ساری کی ساری چیزیں بڑا اسٹرانگ قسم کا کیس تھا، لیکن اس کو صرف اور صرف میں سمجھتا ہوں کہ پولیس نے اپنی تھوڑی سی جلد بازی کرتے ہوئے، کیونکہ ایک ہائپ کریٹ ہوگی اور میڈیا ہائپ کریٹ جب ہوئی اور بہت زیادہ کویسچن ایک ہونے لگے پولیس سے، تو انہوں نے صرف اور صرف اس چیز کو کور کرنے کے لیے سرٹن ایویڈنسز کو ضائع کر دیا، اور وہ ایویڈنسز آج اگر وہ ضائع نہ کی گئی ہوتی تو آج فائدہ دے سکتی تھی، لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ایویڈنسز کو کلیکٹ کیا جا رہا ہے، ڈیجیٹل سیکوینسز ہیں، اس کے بعد جو والٹ کے اندر پی ایف ایس اے کے حوالے سے جو اس کا میچ ہوا ہے، اور پی ایف ایس اے کی ایویڈنسز وہ بڑی خاص طور پر بڑی امپورٹنس کی حامل ہے۔ اس کے بعد کیونکہ اس وکٹم کا اور ایکیوزڈ کا کوئی آپس میں پریویس ایل ول نہیں ہے کہ اس کو کوئی پریویسلی ایل ول کی وجہ سے ملوث کر دیا ہو، یا کوئی میلس میلافائڈی کو الٹیریئر موٹیو، اس قسم کی چیزیں نہیں ہیں، تو یہ سرٹن چیزیں لنک اپ کر کے انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ پروسیکیوشن سکسیسفلی اپنے کیس کو پروو کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، اور اس کو سزا ہونے کے بہت برائٹ چانسز ہو جائیں گے۔ اور 780 کے حوالے سے ایف آئی آر لانچ ہوئی ہے، تو اس کے اندر بھی اگر سزا ہوتی ہے تو 80 لاز کے اندر بھی اپیل جو ہے وہ بالکل پرووائڈڈ ہے، اور اس کی اپیل آنریبل لاہور ہائی کورٹ میں کی جا سکتی ہے۔ مور اوور ٹو اٹ، اس کے بعد اس فیصلے کو سپریم کورٹ کے اندر بھی لیو فائل کی جا سکتی ہے۔ ضمانت جو ہے وہ بالکل پیورلی 497 سب سیکشن 2 اور اسٹیچوٹری پروویژن کے حوالے سے بالکل اے ٹی اے کے اندر پرووائڈڈ ہے، اور اے ٹی اے کے لاز کے ساتھ ہم آئے روز ضمانتیں جو ہیں وہ کرواتے بھی ہیں، اور اٹ ڈیپینڈز اپان دی میرٹ آف دی کیس، تو بالکل ضمانت ہو سکتی ہے، اس میں کوئی امر مانے نہیں ہے۔ اے ٹی اے کے اندر بالکل ہمارے پاس سیکشن موجود ہے جس کے اندر سیکشن 20 یا 21 ہے، اس کے اندر عوام کی جس طریقے سے اس انسیڈنٹ کی وجہ سے ایک عام آدمی اپنے آپ کو ایگریوڈ تصور کرتا ہے، اور ایک عام آدمی کو فیل ہو رہا ہے کہ یہ زیادتی اس وکٹم کے ساتھ نہیں ہوئی بلکہ ہماری پوری قوم کے ساتھ ہوئی ہے، اور اس کا مداوع بھی بالکل اسی طرح ہے کہ پبلکلی ان سزاؤں کو دیکھیں۔ شریعت جو ہے وہ ہماری پرویل کرتی ہے، انجنکشنز آف اسلام ہماری پرویل کرتی ہیں، اور اسلامک کنٹریز کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اس قسم کے کیسز کے اندر پبلکلی ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے،
اور کیا جانے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کی ڈیٹرنس پیدا ہو معاشرے کے اندر، تاکہ لوگ اس قسم کے جرائم سے اپنے آپ کو اوائڈ کریں. تو ATA کے اندر ہماری پروین موجود ہے.